یہ چیزیں تھی ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہے ابھی امریکہ نے جس طریقے سے 4.3 بلین ڈالرز کا جو ہے وہ ایک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہی ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک اور اس حکومت کی کامیابی ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ بھی جو ہے وہ بھی پاکستان آ جائیں گے. لیکن ہمارا سوال خان صاحب سے ایک دفعہ پھر ہے کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ بقول آپ نے 15 ارب روپے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیے. آپ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کے چندے کے پیسے، لوگوں کے خیرات، زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے اپنے اوپر تقسیم کیے، اپنے اوپر لگائے، جس کے اوپر آپ کو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا تھا. آج پاکستان کی قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے ایک اور شاید جھوٹ بولا ہو تو بتا دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے 15 روپے جمع نہیں کیے تھے. اور اگر آپ نے جمع بھی کیے بقول آپ کے اور آپ کی ٹیم کے تو 15 روپے پاکستان کے سیلاب زدگان آج پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں. آج موسم تبدیل ہو چکا ہے، سردیاں کافی آ چکی ہیں، سیلاب زدگان کو امداد کی بھی ضرورت ہے. گورنمنٹ، سیاسی جماعتیں، صوبائی حکومتیں، بہت سے لوگ جو ہمارے جو ہے سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں. اگر آپ نے بھی اگر کوئی پیسے جمع کیے ہیں تو یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہے. تو چاہیے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے فرلانگ مارچ پہ خرچ کر دیے ہیں، اگر آپ نے اپنے سیلف پروجیکشن پہ خرچ کر دیے ہیں تو اور بات ہے. لیکن آج دیکھیں کہ ایک پارٹی کا چیئرمین، مجھے تو ٹی وی پہ بڑا صحتیاب نظر آتا ہے لیکن ڈر کے مارے چھپ کے مارے اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے میٹنگز کرتا ہے. آئے نہ پہلے اس نے کہا تھا کہ میں نے 60 جلسے کر لیے ہیں اور میں اتنے جلسے کر رہا ہوں، اب 120 جلسے کر لے. کیوں نہیں نکلتا گھر سے باہر؟ کیوں ڈر کے بیٹھا ہوا ہے چوہے کی طرح گھر میں؟ آئے عوام میں آئے جلسے کرے. پہلے بھی حکومت نے ان کو 60-65 جلسوں پہ کبھی نہیں روکا، اب وہ 100 جلسے کرے، کوئی حکومت اس کو نہیں روک رہی. لیکن اب اس کو پتہ چل چکا ہے کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، عوام نہیں نکل رہی. اب گھر میں بیٹھ کر جو ہے ورک فرام ہوم کا کام شروع کیا ہوا ہے کافی عرصے سے، اور سارا دن جو ہے آپ کو فیس نہیں کر سکتا. صرف چند اپنے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، میڈیا کے دوستوں کو، کہ جو ان سے سوال نہ کر سکے. آئے نہ فیس کرے میڈیا کے دوستوں کو، میڈیا کے دوستوں کے سوالات کے جواب دے. لیکن وہ میڈیا کو بھی فیس کرنا پسند نہیں کرتا، صرف اپنے چند لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے قوم سے خطاب کرنا اور پھر آگے جو ہے اپنے قوم سے خطاب. وہ جو شخص اپنے میڈیا کے سامنے اپنا جو ہے آنا پسند نہیں کرتا وہ قوم کے سامنے کیا آئے گا؟ لہٰذا یہی گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی. اگر کوئی سوال کسی کا ہے تو میں جواب دینے کو تیار ہوں. وزیر اعظم سمیت 80 وزیر مشیر جتنے بھی ہیں دن رات عمران خان کی قصیدے گا رہے ہیں. کوئی ایک وزیر ہمیں یہ تو بتائے کہ ملکی معیشت کا جو صورتحال ہے، جو ڈالر کے اوپر جا رہا ہے، مہنگائی میں، اس کے بارے میں کیبنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، جو ملک، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کوئی مجبوری کے تحت لیا. ہم نے ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک جمع کی. ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد حکومت کا جو ہے وہ خاتمہ کیا مرکز میں، اور ہم نے حکومت لی. ہمیں جو معیشت ہمیں ورثے میں ملی تھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں جو ہے ہم اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر سال، ہمیں لوگ کہتے ہیں اگر آپ اس کو 100 اور دے دے تو شاید عمران خان صاحب کی پارٹی بالکل جو ہے شاید جو بالکل فارغ ہو جاتی. لیکن سال اگر ان کو موت دے دیتے تو خدا نخواست اس ملک کو بھی فارغ کر دیتے. آج جو معیشت کی صورتحال وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو 200 معیشت کے رستو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس ہیں، اور پھر انہوں نے کرائے کے معیشت کے رستو لیے، اپنے معیشت کے رستو کو اس سے فارغ کر دیا، اور وہی 2 فائنانس منسٹر جس کو یہ برا بلا کہتا تھا اسی کو دوبارہ انہوں نے لیا اور ان سے کام نکلوایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو قرضے انہوں نے لے، میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک میں بتانا چاہیے قوم کو شروع سے آج تک جن جن لوگوں نے قرضے لیے، جن جن لوگوں نے معاف کیے، جن جن لوگوں نے واپس کیے، جس حکومت نے جتنے قرضے لیے، جتنے واپس کیے، وہ سب قوم کے سامنے رکھ دینے چاہیے کہ یہ صورتحال ہے اور یہ چیزیں ہیں. ملک بالکل اسے تباہ و برباد کیا تھا.
ہم اپنی پوری کوشش میں کہ معیشت کو ٹھیک کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرف جا رہے ہیں. مشکل چیزیں ہیں لیکن ہمیشہ لیڈرشپ کوالٹیز وہ ہوتی ہیں کہ آپ ملک کو بحران سے نکالیں, اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو بحران سے نکالیں. ایک سوال آپ کے پاس بھی آ رہا ہے. یہ فرمائیں کہ ابھی نون لیگ کو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے عدالتی فیصلے پہ انہوں نے مسترد کیا ہے, سپریم کورٹ سے سو موٹو نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے. پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی ٹپنی نہیں کی اس پہ, تھوڑا سا رائے کون سی اس حوالے سے؟ کل جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وزیر اعلیٰ کی بحالی کا. دیکھیں ہمیں جو ہے عدالتوں کا ہمیں احترام ہے. ہمارے ساتھ جو پاکستان کی عدالتوں نے کیا ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کا ایک عدالتی قتل ہوا, اور اس کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں. آج بھی میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم پرسوں 2 دن بعد 27 دسمبر کو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی منانے کے لیے جا رہے ہیں, لاڑکانہ جا رہے ہیں. اور کچھ عرصے بعد, کیونکہ 2-3 سال ہوئے کہ ہم نے برسی نہیں منائی کووڈ کی وجہ سے, کچھ حالات ایسے تھے, پاکستان بھر سے قافلے وہاں پر آ رہے ہیں. وہاں پر اگر آپ دیکھیں لاڑکانہ میں نوڈیرو میں جو ہے وہ شہیدوں کا جو قبرستان ہے, اس کی جو پہلی وہاں پر قبر تھی وہ سپریم کورٹ کے ایک عدالتی قتل کی طرف سے. ہمیں عدالتوں پہ بہت سے اعتراضات بھی, لیکن ہم نے عدالتوں کے فیصلے تسلیم کیے. یوسف رضا گیلانی کی بھی ہم نے تسلیم کیا, جس کو ہٹایا گیا. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے. ہم مسترد کر رہی ہے, آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں نون نے دیکھیں کولیشن حکومت ہے, 12-13 جماعتیں ہیں, انہوں نے اگر مسترد کیے اس فیصلے کو, ہم انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کا عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کر کے اس کا بدلہ دیں گے. ناصر نقوی صاحب لے لیے کوٹی صاحب, ابھی عمران خان کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی, اتنے اس کے خلاف مقدمات ہیں, تو موجودہ حکومت اس کو گرفتار کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ موجودہ حکومت بالکل اس کو گرفتار کرنے سے نہیں گھبرا رہی. عدالتوں کے ذریعے ایک چیز ہوتی ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں جو ہے ہم پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن کریں. جیسے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کیے تھے, تمام لوگوں کو کوشش تھی کہ وہ سارے جیل میں چلے جائیں اور میں صرف باہر پھرتا رہوں, ان کو کچھ نہیں ملا. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے, اور جب بھی اس کے خلاف عدالت فیصلہ کرے گی ہم 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے. اور آج بھی یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نہیں چاہتا کہ اس کی پنجاب اور کے پی کی حکومت جائے. اگر پنجاب اور کے پی کی حکومت چلی گئی, آدھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل سے الیکشن لڑے گی ضمنی, اور عمران خان صاحب کو چھپنے کا راستہ نہیں ملے گا, اور پھر وہ کشمیر کی طرف شاید رخ کریں یا گلگت بلتستان میں جا کر آپ سے خطاب کریں. وہ پھر ان صوبوں میں کم از کم نہیں رہے گا, پھر اس کا ڈیرا جو ہے وہ یا کشمیر میں جائے گا اور یا جو ہے وہ جی بی میں جائے گا اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے. آج مجھے بتائیں نا کہ کیوں لاہور میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, آج اسلام آباد کیوں نہیں آتا, کیا ڈر ہے اس کو اسلام آباد سے؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کر لیں سوال اسلام آباد کے. اپنا نام بھی بتا دیں. محمد عمران دنیا نیوز سے. ایک جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے آپ نہیں سمجھتے کہ جو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد یونین کونسلز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے, یہ عوامی اختیار پر ایک دھاگا تھا, جس کی وجہ سے اب خدشہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ کنسرن اپنے سپت حسن بخاری صاحب کے ساتھ اب جواب دیں, اس کے بعد میں بھی جواب دوں. یہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن ابھی ہونے والے تھے, شیڈول 2 بار 3 بار پہلے بھی آ چکے ہیں, مگر یہ اجرت میں آئے تھے. اگر آپ ووٹر لسٹوں کو دیکھیں تو وہاں پہ 30 سال پرانے مردے کی ووٹ ہے, اور جو زندہ ان کی ووٹیں مسترد ان کی نہیں ہے, ان کو مردہ ظاہر کیا ہوا ہے. اور دوسرا اختیارات کی بات تھی کہ ڈی لمیٹیشن پہلے ہونی چاہیے, کیونکہ یہ پہلے جب آیا تو آرڈیننس کے تھرو آ رہا تھا, آرڈیننس کو چیلنج کیا, پھر ہم نے ایکٹ کے تحت, اور ابھی یہ بل منظور کیا ہے دونوں ایوانوں سے, تاکہ ایک ایکٹ کی صورت میں الیکشن ہو اور عوامی نمائندگی ہو. ایک ڈمی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ہم عوامی نمائندے ہیں تو عوامی نمائندہ یہ چاہے گا کہ اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. دوسری بات, ایک سیکنڈ اس کے اوپر دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی ایک جمہوری جماعت ہے, ہم الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہتے. پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے جب وظیفہ دیا اور کراچی میں جب ہم الیکشن کرانے جا رہے تھے تو پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے آ گئے, اس نے کہا ہم نے تو استعفے نہیں دیے. عمران خان کو اپنے ہی ایم این اے نے جھوٹا قرار دیا. عمران خان کہہ رہے میں نے استعفے دیے, شکور شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے استعفے نہیں دیا, الیکشن مت کراؤ, ہم تو کراچی میں الیکشن کرانا چاہتے.
अभी भी जो आपने जो बात की इस्लामाबाद उसके ऊपर तो पार्लियामेंट ने उसके ऊपर बिल पास किया। अब पार्लियामेंट तो हम समझते हैं एज ए सियासतदान सबसे सुप्रीम अथॉरिटी मैं पार्लियामेंट को समझता हूँ। अगर पार्लियामेंट एक चीज़ करती है तो उसको तो मैं समझता हूँ कि उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। चौधरी साहब ये बताइएगा कि केपी के हालात का आपने बताया, आप बता रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल इमरान खान या फिर तहरीक इंसाफ की वजह से इस वक्त क्रिएट हुई है। क्या कोई साबिक और कमांडर भी उसकी भी एक वजह है, क्योंकि कई लोग उनका नाम ले रहे हैं कि उनकी वजह से ये हालात है। आप खुल के क्यों नहीं इस हवाले से बात करते हैं? और पीपल्स पार्टी जब तक चीज़ों को हक़ाइक़ को सामने नहीं रखेगी तो ये ऐसे हालात हैं जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलात में होंगे। खुल के बात करें। खुल के तो मैं बात करता हूँ। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सूबा नहीं चला रहा हूँ और कोर कमांडर चला रहा था, तो फिर हम उसको कहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का है वो महमूद खान है, और उसकी ये पोजीशन है कि आज वो स्वात अपने घर नहीं जा सकता। आज उसका जो साबिक वफाकी वजीर है अपने घर नहीं जा सकता स्वात के, मतलब ये उनकी पोजीशन है। आप पूछें अपने वजीर आला से खैबर पख्तूनख्वा से कि आप आखिरी दफ़ा अपने घर कब गए थे अपने, वहाँ के लोग खड़े हो गए अमन के लिए, वहाँ की आवाम खड़ी हुई है खुद अमन के लिए। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव अब वो कहते थे कि हमने स्वात एक पुरअमन स्वात इनके हवाले किया था और हमने दोबारा सिविलियन हुकूमत के हवाले, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले उस स्वात को किया था, और आज हमने वहां पर पाकिस्तान का परचम लहराया था। पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी नकल मकानी मैं समझता हूँ कि हुई थी, और बड़े शॉर्ट टाइम में हमने उनको वापस अपने घरों में स्वात के अपने भाइयों और बहनों को आबाद किया था। आज उन्होंने जो सूरत हाल सूबे की कर दी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, उसका सारा जो है इल्ज़ाम कहें या बलबा कहें वो इस पीटीआई पे है, क्योंकि 5 साल पहले उनकी हुकूमत थी, अब भी उनकी हुकूमत है। आज चीफ एग्जीक्यूटिव कह दे कि मैं नहीं चला रहा हूँ सूबा कोई और चला रहा है, तो फिर हम उससे हिसाब किताब लेंगे, हम उस शख्स से लेंगे कि जो चला रहा था। फिर ये फरमा दीजिएगा कि इस्लाहदार हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कर रहे थे, तो वो किस वजह से ताअत्तुर का शिकार हुए, नाकाम हुए, वजह क्या? पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज जमहूरी प्रोसेस को देखें आज कि वही शख्स वही पार्टी जो इसहाक डार को क्या कुछ नहीं कहती थी, आज उनके पार्टी के जो है प्रेसिडेंट हैं वो उनकी जिस तरीके से मैं उनकी तस्वीरें देखता हूँ उनकी सेवा करते थे, एक जमहूरी इंतकाम था कि उसको वेलकम करने के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है वो खड़े होते थे और चीज़ें कहते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं हम डायलॉग्स में बिलीव करते हैं, हम रिकॉन्सिलिएशन बिलीव करते हैं। डायलॉग्स चल रहे हैं। इसहाक डार साहब गए थे, उनसे 2-3-4 मुलाकातें हुई हैं, अयाज सादिक साहब की भी और लॉ मिनिस्टर की भी मुलाकातें हुई हैं, और हम समझते हैं कि कोई अगर शायद अकल के जो है कोई पुर्जे मौजूद हैं पीटीआई में, बाकी मेजॉरिटी तो अकल से फारिग हैं, अगर कोई अकल के पुर्जे मौजूद हैं और जाकर उस शख्स को बताएं जिसको खुद समझने कि वो क्या करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें जो है उनको समझ अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं आती तो हम उसका जो है हमारे पास कम उसका इलाज नहीं है। आखिरी सवाल साहब नशवानी एयरवेज, देखें मुल्क में आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने हैं। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मुल्क में जो है जो सेंसस है वो तकरीबन पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है। नादरा जो है वो मार्च के एंड तक अपना पूरा करेगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होने हैं और उसके बाद इलेक्शन होने हैं। अगर इमरान जी, हम तो अभी भी ऑफर कर रहे हैं अपोजिशन को जो आए इंतखाबी इस्लाहात करें, ताकि कल कोई जमात जो है इल्ज़ाम न लगा सके कि मुल्क में धांधली हुई है। क्यों नहीं आते? अगर वो चाहते हैं कि उनको दोबारा जो है बैसाखियों पे और सहारे पे और इंस्टॉल किया जाए तो उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इदारे इमरान खान को सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर चुके हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। जो मौजूद जिंदगी में तवाज़ुन और हमें जिम्मेदार